اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورۃ الکہف ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ سورۃ الکہف کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سورۃ الکہف کی ابتدا میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر شروعات میں کہا تھا کہ اس کا جو دعویٰ ہے، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے، اس کا جو خلاصہ کلام ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا کوئی ولد نہیں ہے، میرا کوئی نائب نہیں ہے۔ تو سورۃ الکہف میں ہم نے یہ پڑھا، آپ حضرات کو میں نے تفصیلاً یہ بتایا کہ مشرکین کے شکوک و شبہات تھے۔ مشرکین کے بارے میں نے آپ حضرات کو کہا تھا کہ ان کے پاس چونکہ اپنا تو کوئی علم تھا نہیں، کوئی ان کے پاس اس طرح کوئی صحیفے ویلڈ نہیں تھے جس کو وہ دیکھتے یا جس سے وہ پڑھتے یا جس کے متعلق وہ سوچتے، تو وہ انہوں نے یہودیوں کا سہارا لیا، یہود کے پاس پہ گئے اور یہود کو جا کر انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک نبی ہے جو کہتا ہے اللہ کو حاجت روا مانو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو ہم کیسے مانیں یا نہ مانیں؟ تو یہود کو انہوں نے جا کر کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے ہمیں پتہ چلے۔ تو یہود نے ان کو سوالات جو ہیں، یہود بڑی شاطر قوم ہے، بڑی چلاک قوم ہے، آج بھی آپ حضرات کے سامنے پورے ملک میں، پوری دنیا میں آپ حضرات نے دیکھا کہ کون کون کیسے کیسے کس طرح سازشیں، کس طرح منصوبے بناتے رہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور یہ تو ہمارے شروع سے ہی دشمن ہے۔ تو یہودیوں نے کچھ سوال لکھ کر دیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں۔ اصل میں ان کا یہ مقصد تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں جا کر ان سے سوال کرنا تو ان کو اس کا جواب ہی نہیں آئے گا کہ وہ 309 سال سوئے رہے ہیں، 300 سال سوئے رہے ہیں، وہ طاقت کے مالک تھے، جرت کے مالک تھے، ہمت کے مالک تھے، وہ سوئے رہے ہیں، ان کو جناب ان کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، ان کا جسم بھی خراب نہیں ہوا، تو وہ طاقت والے تھے، تو وہ سارا کچھ کرتے رہتے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے، کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، کوئی نقصان دینے والا نہیں۔ تو یہ یہود کے دماغ میں ایک بات آئی، تو وہ مشرکین کو کہی، مشرکین قریش کے پاس آئے، قریش یہ سوال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے۔ تو یہ اصحاب کہف کا یہ ذکر ہو رہا ہے، یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ تو سو رہے تھے۔ ایقاظہ کا معنی جاگنا اور رقود کا معنی سونا۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ تھا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جاگ رہے تھے اور وہ تو سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ پروردگار ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ اب ایک جگہ پر آدمی سویا رہے، فطرتی عمل ہوتا ہے، ایک جگہ بندہ رات کو اگر 6 گھنٹے میں ایک جگہ پہ بندہ سویا رہے تو وہ ٹھیک نہیں رہتا، کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں، کبھی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف۔ تو اسی طرح وہ جو تھا ان کا یہ تھا حال کہ 309 سال آخر ایک بہت عرصہ ہے، تو وہ 309 سال جو سوئے رہے ہیں تو ان کی کروٹیں جو ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں نقلبہم، ہم بدلتے تھے، تبدیل کرتے تھے۔ کیا؟ ان کی تبدیل کرتے تھے ذات الیمینی و ذات الشمال، دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں اللہ پاک فرماتے ہم بدلتے رہتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیطِ، تو جو ان کا کتا تھا وہ بھی اپنے پاؤں پھیلائے چونکھٹ پہ کھڑا ہوا تھا، دہلیز پہ کھڑا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْہِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْہُمْ فِرَارًا، جب تو ان کو دیکھتا، جھانک کر ان کو دیکھتا تو کیا ہوتا؟ فرارا، تو پیٹھ پیچھے فرار ہو جاتا، تو کیا کرتا؟ تو ڈر کر بھاگ جاتا، ان کو اس حالت میں دیکھتا تو ڈر کر کیا ہو جاتا؟ تو بھاگ جاتا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تجھ میں ان کا روب پڑ جاتا۔ سامعین کرام، یہ جو بات ہے کہ ان کو دیکھتے تو دیکھ کر ڈر لگتا اور ڈر کر بھاگ جاتے اور بھاگ کر ان کا روب جو ہے وہ ہمارے اندر آ جاتا، یہ کیا بات ہے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں تفصیلاً لکھا ہے کہ لگ یہ رہا تھا کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن ان کا سونے کا انداز اس طرح نہیں تھا جس طرح ہم حضرات سوتے ہیں۔
وہ سو ضرور رہے تھے لیکن لگ یہ رہا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اب غار میں اس حال میں جب بندہ سویا ہوا ہو یا پڑا ہو تو دل میں خیال طرح طرح کے آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مخلوق کون سی ہے، یہ جنات ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی مسلمان ہیں یا کوئی غیر مسلم ہیں یا کوئی عیسائی ہیں یا کوئی یہودی ہیں، بہت سے خیالات ان کے ذہن میں آتے ہوں گے، اس دور کے لوگوں کے دلوں میں بھی۔ تو یہ جو جس طرح یہ سو رہے تھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تم ان کو دیکھتے تو کیا ہوتا، تم بھاگ جاتے اور تمہارا ڈر ان کے دل میں، تمہارے دل میں ان کا ڈر پڑ جاتا۔ آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ اللہ پاک نے سلایا، اللہ پاک قدرت ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک اس طاقت کا مالک ہے، اللہ پاک کے اختیار ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کو کسی سے مدد لینے کی، کسی کو مشیر رکھنے کی یا کسی سے معاونت کی، اللہ پاک کو ایسی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری خام خیالیاں ہیں یا آج کے من گھڑت لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یا ان نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں کی وہ باتیں ہیں جن کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے قرآن کا مفہوم بدل دیا، ترجمہ بدل دیا اور اپنے ذہن کے مطابق ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور گمراہ کر کے لوگوں کو اس دہانے پر پہنچا دیا کہ آج قوم تقسیم ہو چکی ہے۔ ورنہ ایک وقت ہوا کرتا تھا اب جب لوگوں کو اللہ پر یقین ہوا کرتا تھا۔ اب یہ جو جن کی حالت یہ بیان کی جا رہی ہے، ان کے دل میں بھی وہی شک و شبہات تھے جو آج کے مشرکین کے دل میں شک و شبہات ہیں۔ اب یہ غار میں بیچارے گئے تھے، کس وجہ سے گئے تھے؟ بت پرستی کے دور تھا اور بت پرستوں سے بچ کر اپنے ایمان کو بچا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، اب ہمارا اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ تو میں نے پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ بڑے قدردان ہے، جو اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اللہ پاک پھر ان کی حفاظت فرماتے ہیں، جس طرح اصحاب کہف کی 309 سال حفاظت فرمائی، ان کے کپڑے خراب نہیں ہوئے اور ان کا جسم بھی خراب نہیں ہوا، ان کی کروٹیں بھی اللہ پاک بدلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا، لِيَتَسَاءَلُوا، یہ کہ وہ سوال کرے بَيْنَهُمْ، آپس میں۔ جس طرح اللہ پاک نے سلایا اسی طرح اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اٹھا دیا کہ تاکہ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یہ آپس میں سوال کریں کیا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر سوئے رہے ہو، آپس میں سوال کرنے لگے کتنی دیر سوئے رہے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر سوئے رہے ہو، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک دن سوئے رہے ہیں یا ایک دن سے کچھ کم سوئے رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے آپس میں سوال کیے کہ تم کتنی دیر سوئے رہے ہو، تو ان میں سے ایک نے کہا ہم ایک دن سوئے رہے ہیں یا اس سے کچھ کم سوئے رہے ہیں۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، یہ عقیدہ ہے ان کا، کاش آج کے مسلمان کا بھی یہ عقیدہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہا، کیا کہا، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، اللہ پاک تمہارا پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے، لم لبثتم بما لبثتم، کہ تم کتنی دیر سوئے رہے ہو، یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ تم کتنی دیر سوئے رہے ہو۔ اب وہ آپس میں کیا کہنے لگے، فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ، انہوں نے آپس میں کیا کہا کہ ایسے کرو کہ تم میں سے کوئی ایک جائے چاندی کا سکہ لے کر، ہَذِهِ الْمَدِینَہ، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، ہَذِهِ الْمَدِینَۃِ، تم میں سے کوئی ایک چاندی کا سکہ لے کر شہر کی طرف جائے، فَلْيُنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تم میں سے ایک جائے شہر کی طرف چاندی کا سکہ لے کر، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کوئی جگہ ایسی دیکھے جہاں طعامن کوئی پکیزہ رزق آپ کو ملے۔ جہاں پکیزہ رزق سے مراد میں آپ کو یہ بتاؤں، پکیزہ رزق سے مراد حلال رزق ہے۔ شہر میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں سے صاف غذا ملے، پکیزہ رزق ملے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ 309 سال ہم بیدار ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہ مر چکا ہے، وہ دور بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے، حکومتیں بدل چکی ہیں، وہ مخالف ختم ہو چکے ہیں، وہ دور ختم ہو چکا ہے، وہ ماحول بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، وہ ہمارے کنبہ بدل چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، یہ ذہن میں نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم ابھی اٹھے ہیں، یہ ایک دن سوئے رہے ہیں، یہ ایک دن آدھا دن کم سوئے رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ بت پرستی کا زمانہ ہے، بت پرستوں کا دور ہے، تو حلال رزق تلاش کرنا مشکل ہے، تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں سے آپ کو پکیزہ رزق ملے اور پکیزہ کھانا آپ کو ملے، وہاں جائیں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تاکہ تم ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں سے تمہیں پکیزہ رزق ملے، تو جاؤ اور وہاں سے تم کھانا لے کر آؤ، وہاں سے تم کھانا لے کر آؤ۔ آگے بڑی پیاری بات، وَلْيَتَطَفَّفْ يَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور خیال کرنا کہ تمہیں وہ کوئی دیکھ نہ لے، ہوشیاری سے کام کرنا، ہوشیاری سے جانا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اب یہ کن سے ڈر تھا؟ انہی سے ڈر تھا جن کے ڈر میں پریشان ہو کر، جن کے دربار، بادشاہ کے دربار میں انہوں نے عقیدہ توحید بیان کیا، دبنگ عقیدہ توحید۔ مفسرین نے اس کے بارے میں نے پچھلے درس میں بتایا۔ تو وہ ڈر، وہ بادشاہ کے ڈر سے، کنبے کے ڈر سے وہ کنارہ کر چکے تھے، اور وہ جب غار میں آئے تو آ کر جب انہوں نے پناہ لی اور وہ سوئے رہے، تو اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کھانا لے آؤ، ابھی ہم اٹھ گئے ہیں، بھوک لگی ہے، تو دیکھنا کہیں وہ پھر نہ رہے ہوں، وہ ہماری تلاش میں ہوں گے، وہ بادشاہ کے عواری، وہ ہمارے مخالف، وہ ہمارے رقیب، ان سے بچ کے تم آنا اور ان سے بچ کر تم کھانا لے کر آنا۔ وہ اگر انہوں نے دیکھ لیا، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ کیا کریں گے؟ رجم کر دیں گے، تمہیں شہید کر دیں گے، پتھر مار مار کر کیا کر دیں گے؟ تمہیں شہید کر دیں گے۔ او یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں، یعیدو کا معنی اعادہ کرنا، رجوع کرنا، تمہیں اپنے عقیدے پر لے آئیں گے، اپنے پرانے عقیدے پر لے آئیں گے، اور تمہیں اپنے عقیدے پر لا کر جو ہے اپنے عقیدے پر تمہیں لٹا دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اگر ایسا ہو گیا تو تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے، تم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گے۔ آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو ان کے حوال بیان ہوئے، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ظاہر کیا ان پر، کن پر؟ ان لوگوں پر، تاکہ وہ بھی جان لیں۔ کیا جان لیں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دور میں کچھ لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ جی مر جانا ہے، مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا، مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ آج کے لوگ بھی کہتے ہیں، جب ہم کسی کو کہیں کہ یار دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دارالفنا ہے، ایک دارالبقا آنے والی ہے، دارالبقا میں جانا ہے، تو کہتے ہیں جی اے جاں مٹھا بیا کہ ڈٹھا۔ یہ دانشوروں کے جملے ہیں، یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کے جملے ہیں، اور یہ دعوت فکر دی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے، باور کروایا جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینی میں اس طرح محو ہو چکے ہیں کہ ان کو نہ موت کا پتہ ہے اور نہ موت کے بعد زندہ ہونے کا پتہ ہے۔ اگر ان کے ذہن میں، دماغ میں، عقل میں، شعور میں یہ بات سما جائے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، میں سمجھتا ہوں مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اور آج کے مولوی نے اس طرف آنے بھی نہیں دیا، کیونکہ مولوی تو صحیح بات بتاتے نہیں ہیں، مولویوں کو صرف اپنی پیٹ پرستی ہوتی ہے۔ میں ان نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ نے بھی مرنا ہے۔ آپ ممبر سے شعلے برسا برسا کر قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، کیا ملتا ہے آپ کو؟ واہ 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 تو آپ نے بہت لے لی، اب خدا کے لیے رحم کریں۔ اپنے اوپر نہیں رحم کرتے تو قوم کے اوپر رحم کریں، ورنہ آپ کے لیے سخت امتحان ہے اور آپ کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں جی۔ تو اللہ پاک آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو پر بھی ظاہر کیا کہ وہ دیکھ لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ، پھر وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ کون جھگڑا کرنے لگے؟ اصحاب کہف کی بات نہیں ہو رہی، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ اصحاب کہف، وہ جو سکہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ جب سکہ لے کر گیا دکاندار کے پاس، اس نے سکہ دیکھا، احوال تو چلے ہوئے تھے، باتیں تو چلی ہوئی تھی کہ اس طرح جی نوجوان تھے، وہ سنتے آئے تھے کہ اس طرح نوجوان تھے، بادشاہ کے سامنے عقیدہ توحید بیان کیا، بادشاہ سے بغاوت کر لی، بادشاہ سے بغاوت کرنے کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں خیال تو تھا، اور جس دور میں وہ بیدار ہوئے، دوبارہ نیند سے جاگے،
وہ سکہ جب لے کر گئے تو اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ آخرت پر یقین رکھتا تھا. مفسرین نے لکھا ہے وہ قیامت پر یقین رکھتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو میری اس دور کی قوم ہے ان کو بھی کوئی ایسی نشانی مل جائے کہ یہ بھی اس پر یقین کر لیں، یہ ان کو بھی اس پر یقین ہو جائے کہ واقعی قیامت آنے والی ہے. تو یہ بادشاہ کے دل میں خیال تھا. اس میں آسان قرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے بارے میں، دیگر مفسرین نے بھی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. تو وہ بادشاہ کے دل میں بھی خیال تھا، وہ بھی چاہتا تھا. وہ دکاندار اس بادشاہ کے پاس لے کر گیا. بادشاہ کو اس نے کہا جی یہ سکے، اس نے کہا یہ تو دور ہی نہیں ہے، نہ یہ پچھلے 100 سال کا دور ہے، نہ اس سے پچھلے 100، یہ تو بہت پر، یہ تو 309 سال کا دور ہے، 300 سال کا دور ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے اب جب وہ دوبارہ ظاہر ہو گئے، دوبارہ غار میں آئے، غار میں آنے کے بعد وہ اللہ پاک نے ان کو موت دے دی، وہ فوت ہو گئے. جب فوت ہوئے تو وہ جو ہے آج کے دور میں بھی ایسے ہوتا ہے، جب بندہ زندہ ہوتا ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. زندہ بندے کی قدر کوئی نہیں کرتا. نعمت جب پاس ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. میں نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں، نوجوانوں والدین کی قدر کریں. جب والدین زندہ ہوتے ہیں والدین کی قدر نہیں ہوتی. جب والدین چلے ہو جاتے ہیں پھر دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، پھر ماں کی شان بیان کی جاتی ہے، والد کی شان بیان کی جاتی ہے، پھر فروٹ رکھا جاتا ہے، پھر بڑے بڑے دسترخوان سجائے جاتے ہیں. زندہ باپ کو کوئی کھلاتا نہیں، زندہ ماں کو کوئی پوچھتا نہیں، اور ان کے جانے کے بعد وہ دیگیں، وہ چاول، وہ فروٹ وہ کی جاتی ہیں. تو زندہ جب یہ تھے ان کے سارے مخالف تھے. اب یہ جب فوت ہو گئے تو وہ کیا ہوا، پھر ان کی قدر بڑھ گئی، پھر ان کو پروٹوکول ملنے لگ گیا، رسپانس دینے لگ گئے، اپریشیٹ کرنے لگ گئے، ان کی قدر جاننے لگ گئے. اور اس پر وہ ان کے مرنے کے بعد وہ کہنے لگے، آپس میں جھگڑنے لگے. کس بات میں جھگڑنے لگے؟ فَقَالُوا نُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. کیا کہنے لگے؟ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم ان پر بنا دیتے ہیں عمارت. ان کے اوپر کیا بنا دیتے ہیں؟ عمارت. ربہم اعلم بہم، ان کے بارے میں ان کا پروردگار ہی جانتا ہے. یہاں ایک بات میں وضاحت کر دوں، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اب جب یہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے نام کیا ہیں. جب نام نہیں کوئی جانتا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کا مذہب کیا تھا. اب ان کے مذہب کے بارے میں بھی ان کو نہیں پتا تھا. مفسرین نے لکھا ہے تو انہوں نے کہا بھائی اس بحث میں نہ پڑھو کہ ان کے نام کیا تھے، کس عقیدے پر تھے، اس بات کو چھوڑو، وہ جانے اور ان کا پروردگار کا کام جانے، وہ اس کا رب ہی بہتر جانتا ہے. تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. اعلم برحم، تو ربہم اعلم بہم، تو اس کا پروردگار جو ان کا پروردگار ہے وہی اس کے بارے میں بہتر زیادہ جانتا ہے. قال الذی غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. ان میں جو زیادہ اکثریت والے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے. یہود بناتے تھے مسجد، قبروں پہ کیا بناتے تھے؟ مسجد بناتے تھے. لیکن قرآن پاک نے یہ تجویز، قرآن پاک نے کوئی حکم نہیں دیا. یہ وہ اس دور کے کوئی لوگ تھے، جو اس دور کے جو لوگ تھے اس دور کے لوگوں کی یہ تجویز تھی. وہ اپنی مشاورت سے، غالب لوگ جو تھے، زیادہ اکثریت والے لوگ جو تھے، انہوں نے جو مشورہ کیا تو اس میں یہ عمارت بنائی گئی. اب لکھا ہے کتابوں میں کہ عمان میں ایک غار جو ہے، اس کو غار کی جب ریسرچ کی گئی، غار کو جب دیکھا گیا تو غار میں ایک مسجد ظاہر ہوئی ہے. تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. اللہ پاک نے جتنی بات بیان فرمائی ہے مفسرین نے اسی حد تک، باقی وہ غار کے متعلق کوئی تفصیلی بات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی ہے. اللہ پاک یہ قرآن مجید کی جو آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.